بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ تہجد کی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اس میں کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ ان تمام موضوعات پر اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اب سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 ایسے خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کے کام کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوتی ہے اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی پہلا خوش نصیب وہ ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر اپنے شایان شان خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 ایسے خوش بخت افراد ہیں کہ جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت انتہائی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرماتے رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اس طرح بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی جو 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی ہے۔ محترم سامعین، اس نماز کو باقاعدہ طور پر ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، روزگار نہیں مل رہا، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس نماز کی باقاعدگی کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور حل ہو جائے گا۔ اب نماز تہجد کے وقت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کا وقت صرف صبح ہی کو ہوتا ہے، یعنی اذان فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہی وقت ہے تہجد کی نماز کا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نماز عشاء پڑھ کر سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے یا 10 منٹ کے لیے یا آدھا گھنٹہ سوئے یا رات کسی بھی وقت آپ کی آنکھ کھلی، تو وہی آپ کے تہجد کا وقت ہے۔ آپ اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب تہجد کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا؟ اس حوالہ سے یہ کہ جب سحری کا وقت ختم ہو تو تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ رات کے کسی بھی پہر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا سب سے افضل ترین وقت صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت گرم بستر کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ انسانی نفس پر بہت گراں ہوتا ہے، اور جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ انسان اس وقت اپنے نفس کو کچل کر بستر کو چھوڑ کر تہجد کی ادائیگی کے لیے اپنے کریم رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اب تہجد کی رکعات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس حوالہ سے یاد رکھیں کہ اس نماز کی کم از کم 2 رکعات پڑھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات پڑھ سکتے ہیں، اور یہی سنت سے ثابت ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوشش کریں کہ جتنی زیادہ ہو سکے رکعات ادا کریں، اور اگر وقت کم ہے یعنی صرف 2 رکعات کا وقت ہے تو پھر 2 ہی رکعات ادا کریں۔ اب نماز تہجد میں صورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے کوئی خاص صورتیں ہیں یا وظائف ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو تہجد کی نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا لیں۔ اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں۔
दूसरी रकत के लिए खड़े हूँ तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसके बाद सूरह फातिहा, फिर जो सूरत आपको याद है वो सूरह फातिहा के साथ मिला लें। फिर रुकू और सजदे करके अत्तहियात के लिए बैठ जाएं। अत्तहियात, दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम फेर लें। यह है तहज्जुद की नमाज का तरीका। अब आप चाहे 4 रकात पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें या 12 पढ़ें, जितने भी पढ़ें इसी तरीका के मुताबिक पढ़ें। पढ़नी 2-2 रकत करके हैं, यानी हर 2 रकत के बाद सलाम फेरना है। अब आते हैं तहज्जुद की नीयत की तरफ। नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। जुबान से नीयत करना जरूरी नहीं है, अलबत्ता उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई जुबान से नीयत करता है तो ये मुस्तहब और मुस्तहसन है, वरना जरूरी दिल का इरादा है। जुबान से नीयत का तरीका ये है कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद की, पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अगर कोई जुबान से नियत करना चाहता है तो ये है नियत के अल्फाज जो मैंने बयान किए, और जुबानी नियत जरूरी नहीं, जरूरी सिर्फ दिल का इरादा है। ये था मुकम्मल तरीका नमाज तहज्जुद पढ़ने का। आप नमाज तहज्जुद पढ़ने की आदत बनाएं। इस नमाज के पढ़ने से अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। इसी तरह अगर आप किसी मकसद के लिए दुआ कर रहे हैं, वो कबूल नहीं हो रही, तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आप अपनी दुआओं को कबूल होता हुआ देखेंगे, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का वक्त कबूलियत का होता है। इस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हर मुसलमान की ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।